وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون صدق الله العلي العظيم۔ گزشتہ آیات میں خداوند عالم نے قبلہ کی تبدیلی کے حکم کو بیان فرمایا، پھر اہل کتاب کا اس قبلہ کی پیروی نہ کرنا، خانہ کعبہ کو بطور قبلہ تسلیم نہ کرنا، اس کا حکم بیان فرمایا۔ اب اس آیت میں انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت نمبر 146 میں فرمایا کہ یہ ان کی نافرمانی رسول اللہ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس دلائل کافی نہیں ہیں، رسول اللہ جو معجزات یا جو دلائل پیش کرتے ہیں اس سے قانع نہیں ہو رہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کو وہ ایسے ہی جانتے ہیں، ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے انسان اپنے بیٹوں کی خصوصیات سے، ان کے اخلاق سے، ان کے جلوت اور خلوت سے آشنا ہوتا ہے، اسی طرح اہل کتاب کو رسول اللہ کے بارے میں بڑے دقیق انداز میں ہر ایک چیز کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لہذا فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یہود و نصارہ۔ البتہ کتاب دوسرے افراد کو بھی، دوسری امتوں کو بھی دی گئی، لیکن رسول اللہ سے زیادہ تر جن کی رفت و آمد تھی، جو معترض تھے رسول خدا پہ، اور جو حجاز میں خصوصاً مدینہ اور مدینہ کے گرد و نواح میں آباد تھے، وہ یہود و نصارہ تھے۔ وہ لوگ جن کو کتاب دی ہم نے، یعرفونہ، وہ اس کی معرفت رکھتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ، یہ ہو ضمیر بعض مفسرین نے اس کو قرآن کی طرف پلٹایا کہ وہ قرآن کو جانتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ یعرفونہ، وہ اللہ کے رسول کو اس طرح سے جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کی معرفت رکھتے ہیں، جیسے ان کی شناخت اپنے بیٹوں کے بارے میں ہے، اسی طرح سے رسول اللہ کو وہ جانتے ہیں۔ دیکھیں، رسول اللہ کی شناخت مراد ہے، قرآن کی شناخت مراد نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ جب کسی انسان کو کہا جاتا ہے کہ میں اس کو ایسے جانتا ہوں تو کسی انسان سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ میں اس کتاب کو اس طرح سے جانتا ہوں جیسے اپنی اولاد کو، کہا جاتا ہے میں اس شخص کو ایسے جانتا ہوں جیسے میں اپنے بیٹوں کو، یا جیسے میں اپنی اولاد کو۔ لہٰذا یہاں فرد کا تذکرہ ہو رہا ہے، لہٰذا یعرفونہ، رسول اللہ کو وہ ایسے جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے
لیکتمون الحق، جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں، ان کا کام یہی ہے۔ لیکتمون فعل مضارع ہے۔ اور دیکھیں قرآن کریم کا یہ بھی انصاف اور بیان کرنے کا انداز، یہ نہیں فرمایا کہ وہ سارے کے سارے ایسے ہیں، وہ سارے کے سارے حقائق پہ پردہ ڈالنے والے ہیں، نہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، ایک جماعت ایسی ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں۔ ان کو علم ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود پردہ ڈالتے ہیں، کتمان کرتے ہیں، جس کا پہلے بھی تذکرہ گزر چکا ہے۔ وہ یا ان حقائق کو بیان نہیں کرتے، یا ان کی مختلف توجیہیں اور تعویلیں کرتے ہیں جس سے حق چھپ جاتا ہے، واضح نہیں ہوتا۔ الحق من ربک، اس کے بعد والی آیت میں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور یقیناً حق، سارے کا سارا حق وہ تیرے رب کی طرف سے ہے، پروردگار کی طرف سے حق کے علاوہ کچھ صادر نہیں ہوتا۔ کسی چیز کا پروردگار حکم نہیں دیتا مگر وہ حق ہوتی ہے۔ کبھی پروردگار نے باطل کا حکم نہیں دیا، باطل اس سے دور ہے، وہ خود بھی حق ہے، اس کے فیصلے بھی حق ہیں، اس کی بات بھی حق ہے، اس کے احکامات بھی حق ہیں۔ حق یعنی واقعیت کے مطابق ہیں، اس میں غلط بیانی نہیں ہوتی۔ الحق من ربک، جو کچھ پروردگار بیان کر رہا ہے وہ حق ہے، اس کے احکامات حق ہیں، جو ان کے اسرار سے پردہ اٹھا رہا ہے پروردگار، جو ان کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ اس طرح سے ہیں، یہ سب کا سب حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، پس تم نہ ہونا ممترین میں سے۔ ممترین یعنی شک کرنے والے، الشاکین۔ ممترین مریہ سے ہے، مریہ شک کو کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس قسم کی آیات، اس میں پہلا خطاب جو سامنے ہے وہ رسول اللہ ہیں، لیکن اصل امت کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہیں ان احکامات میں، پروردگار کے فیصلوں میں تمہیں شک نہیں کرنا۔ رسول اللہ کی تو مجال ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ اس میں شک کریں، وہ تو عبد محض ہیں، وہ تو خالص بندہ ہیں۔ لہٰذا بعض افراد نے یہاں پہ، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس قسم کے احکامات یہ ایسے ہیں جیسے ہمارے اردو میں بھی ہے کہ بعض دفعہ ساس وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہوتی ہے لیکن وہ بہو کو سنانا چاہ رہی ہوتی ہے، تو یہ اس قسم کا ہے۔ عربی میں اس کو کہا جاتا ہے ایاک اعنی واسمعی یا جارہ، یعنی جو پہلا مخاطب ہے میں اس کو سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو سامنے رکھ کے میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں دوسروں کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اصل میں، تو اس میں شک نہ کریں احکام پروردگار میں، یہ حق ہے پروردگار نے جو بیان کیا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ایک رخ ہے، ہر دین کے لیے، ہر امت کے لیے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، یعنی ہر ایک کے لیے قبلہ ہے۔ یعنی یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے پروردگار کہ ایک تشریعی مسئلہ ہے، ایک شریعت کا مسئلہ ہے، ایک کوئی ایسا فطری اور عقلی مسئلہ نہیں ہے قبلہ کا جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو قبلہ فرض کریں حضرت آدم کے دور سے تھا وہ قیامت تک وہی قبلہ رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، بس نیکیوں کی طرف، خیرات کی طرف سبقت لے جاؤ، اس میں تم ایک دوسرے پہ سبقت لے جانی چاہیے۔ اعتراضات کو چھوڑو، بہانوں کو چھوڑو، جو ہی تمہیں پتہ چلتا گیا قبلہ کون سا ہے فوری اس طرف تمہیں سبقت لینی چاہیے، یعنی تمہیں نیکیوں کی دوڑ میں آگے جانا چاہیے۔ اور پھر تھوڑا متوجہ کیا ہے، ان کو ڈرایا ہے، جو ممکن ہے خطرہ تھا کہ بعض افراد
اس حکم کو قبول نہ کریں۔ فرمایا اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، پروردگار تم سب کو اکٹھا کرے گا، یعنی تمہاری بازگشت پروردگار کی طرف ہے۔ کہاں پہ تم فرار کر کے جاؤ گے، کہاں تم بھاگ کے جاؤ گے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ آج ایک جہت کو اس نے قبلہ قرار دیا ہے، اس کو تبدیل کر کے دوسری جہت کو قبلہ قرار دے سکتا ہے۔ ایک دن بیت المقدس کو ایک امت کے لیے دوسری امت کے لیے دوسرا قبلہ قرار دے سکتا ہے۔ اور تم بھی پروردگار عالم کے اختیار میں ہو، تمہیں بھی وہ قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، یہ بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تم آسمان میں مرو، تم زمین میں مرو، تم پانی میں مرو، جیسی موت تم مرو وہ تمہیں اکٹھا کرے گا، پھر تمہیں وہاں پہ جواب دہ ہونا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں تمہیں جواب گو ہونا ہے۔ لہذا دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم پروردگار کی قدرت کے سامنے، اس کی قدرت کی نشانیوں کے سامنے جھک جائیں اور اس کے سامنے اظہار عاجزی اور انکساری کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔